رات طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں کی زوردار گرج سے میری آنکھ کھلی تھی۔ جیسے ہی میں نے موندی موندی آنکھوں سے اپنے برابر والے بستر پر دیکھا تو میری بیوی کا بستر خالی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، اس تیز بارش میں وہ کہاں گئی؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہمارا گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ باہر بہت بڑا صحن تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا، لاؤنج بھی خالی تھا۔ میں دوسرے کمروں میں چلا گیا تو وہ بھی خالی تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت میری عربی بیوی گئی تو گئی کہاں؟ لاؤنج کا دروازہ میں نے کھولا جو باہر صحن کی جانب کھلتا تھا۔ بس وہی ایک جگہ بچی تھی دیکھنے والی، لیکن میری بیوی کو بارش سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب بھی بارش ہوتی تھی وہ خوف کے مارے گھر کے کمرے میں جا کے چھپ جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو شام کے وقت بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں اسے کہتا تھا کہ کبھی تو میرا ساتھ دے دیا کرو، لیکن مریم ہمیشہ کہتی کہ نہ بابا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بے حد خوبصورت نازک سی لڑکی تھی۔ میں اسے سعودیہ سے بیاہ کے پاکستان لایا تھا۔ پورا گھر تو میں دیکھ چکا تھا، بس ایک صحن رہ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی مریم گھوڑے کی رسی کھول رہی تھی اور اسے ایسی جگہ باندھنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں وہ گھوڑا بارش سے بچ سکے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میری عربی بیوی تو دیوانی تھی گھوڑے کی۔ اسی کی فرمائش پر میں نے یہ گھوڑا اسے لا کر دیا تھا۔ جب سے یہ گھوڑا مریم کی زندگی میں آیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرا رفیق آ گیا۔ مریم کو میری پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی جتنی اس گھوڑے کی ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مریم کبھی بارش میں نہیں بھیگ سکتی، اور رات کی بارش تو اسے اتنا خوفزدہ کرتی تھی کہ رات بھر وہ میرے پہلو سے لگی رہتی تھی۔ کہتی تھی فرحاد مجھے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے، اور میں اسے اپنے ساتھ لگا لیا کرتا تھا تاکہ اس کا خوف کم ہو سکے۔ وہ میرے ساتھ لگی بھی بری طرح سے کپ کپا رہی ہوتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ یہ بارش تو میرے لیے مہربان ثابت ہوئی ہے، تو میرے اتنے قریب جو آ جاتی ہو۔ یہ بات سن کر وہ مجھے گھورنے لگتی، لیکن اپنا چہرہ میرے پہلو میں چھپا لیتی تاکہ اس کا خوف کم ہو جائے۔ لیکن آج رات، وہ آدھی رات کے اس پہر تیز برستی بارش میں، وہ پوری کی پوری بھیگ کر اس گھوڑے کو ایسی جگہ باندھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی جہاں وہ بارش سے بچ سکے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رسی پکڑ لی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس وقت صحن میں کیا کر رہے ہو؟ جانتی ہو نا کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ لاؤنج سے صحن تک آتے آتے میں پورے کا پورا بھیگ چکا تھا۔ وہ خود بھی اس قدر بھیگی ہوئی تھی کہ اس کے بالوں سے چہرے پر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہنے لگی فرحاد پھر گھوڑا بیمار ہو جائے گا، میں تو اسے محفوظ جگہ پر باندھنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے، انہیں عادت ہوتی ہے، یہ گرمی سردی برسات اپنے وجود پر سہہ جاتے ہیں۔ پاگل لڑکی، جو گھوڑے جنگلوں میں رہتے ہیں یا جو جانور جنگل میں رہتے ہیں کیا وہ مر جاتے ہیں بارشوں میں طوفان میں؟ نہیں نا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اس گھوڑے کو لے جا کر اس جگہ باندھ دیا جہاں پر صحن تھوڑا اچھا تھا، بارش کا پانی کم آ رہا تھا۔ لیکن مریم تو شاید گھوڑے کے پیچھے باولی سی ہو گئی تھی۔ اس نے اندر سے جا کر نیا کمفرٹر نکالا اور باہر آ گئی۔ ایک ہاتھ میں کمفرٹر تھا، دوسرے ہاتھ میں تولیہ۔ جلدی سے آ کر تولیے سے گھوڑے کو صاف کرنے لگی۔ میرا تو جی چاہا کہ دیوار سے جا کے اپنا سر پھوڑ لوں۔ پاگل لڑکی تھی یہ۔ وہ اس گھوڑے کے ساتھ ایسے کر رہی تھی جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ پہلے اس نے تولیے سے گھوڑے کو صاف کیا، پھر کمفرٹر اس پر ڈال دیا۔ وہ بھی مریم کو دیکھ کر ہنہنانے لگا۔ میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا، اسے اندر لاؤنج میں لاتے ہوئے کمرے میں لے کر آیا۔ کمرے میں آتے آتے وہ 10-12 چھینکیں مار چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے گھوڑے کو بچانے کے چکر میں تم ضرور بیمار پڑ جاؤ گی، جاؤ جا کے کپڑے بدلو۔ وہ فوراً سے واش روم میں چلی گئی، دوسرا لباس تبدیل کر کے آ گئی۔ میں نے بھی اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ سردیوں کی بارش تھی اس لیے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ برے طریقے سے کپ کپا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے پہلو میں لے لیا۔ کہنے لگی فرحاد گھوڑے کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں پڑ جائے گا۔ میں اس بے وقوف لڑکی کا کیا کرتا جسے اس وقت اپنی نہیں گھوڑے کی پرواہ تھی۔ میں نے کہا چپ چاپ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ یہ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ مریم مجھے مدینے کے ایک ہوٹل میں ملی تھی۔ میں عمرے کے ارادے سے مکے میں آیا تھا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد
مدینہ شریف چلا گیا۔ وہاں جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا اس کے برابر والے کمرے میں رات کے وقت یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ ہم دونوں کے کمروں کی بالکنی کے درمیان میں صرف ایک چھوٹی سی دیوار تھی، اور میں اس وقت اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے برابر والی بالکنی میں کوئی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن جب اس کی سسکیاں بڑھنے لگیں تو میں نے دیوار سے جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک عربی لڑکی تھی جو زار و قطار روئے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے، اور میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اس کے کمرے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً سے اپنے آنسو پونچھ کر بالکنی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے سو جانا چاہیے جب مجھے کمرے کے باہر سے باتوں کی آواز آئی، جیسے وہ لڑکی روتے ہوئے کسی مرد سے بات کر رہی ہو۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس آ گیا۔ مجھے اس لڑکی کے رونے کی اور منتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو مریم کے کمرے کے باہر ہوٹل کا مینیجر کافی غصے میں کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ جن صاحب کے ساتھ آئی ہیں وہ 2 دن سے لاپتہ ہیں، اور ہوٹل کا کرایہ کل ختم ہو چکا ہے۔ ہم 1 دن آپ کو مفت میں رکھ چکے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ لڑکی روئے جا رہی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا میرا شوہر کہاں گیا، میں یہاں پر کسی کو نہیں جانتی، میں کہاں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی گھر ہے تو ہم آپ کو وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ کہنے لگی میں بے سہارا لڑکی ہوں، میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی تھی، مجھے یہاں لے کر آیا، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ مجھے اس ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے۔ وہ مینیجر کہنے لگا کہ اکثر نوجوان عیاشی کے لیے ایسے کام بھی کرتے ہیں، بے سہارا لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کے ساتھ عیاشی کر کے انہیں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس لڑکی سے کہنے لگا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے شوہر کی کوئی تصویر یا اس کا کوئی شناختی کارڈ کچھ بھی ہے تو وہ اس مینیجر کو دے دے، وہ پولیس والے سے رابطہ کرے گا تاکہ اس کے شوہر تک اسے پہنچایا جا سکے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ وہ 2 دن پہلے جب نیند سے اٹھی تھی تو اس کا شوہر کمرے میں نہیں تھا، یہاں تک کہ اس شخص کا سامان بھی اس ہوٹل کے کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ اپنا سب کچھ لے جا چکا تھا۔ اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس لڑکی کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ مینیجر کہنے لگا کہ دیکھیں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں آپ کو یہاں رکھ سکتا ہوں، اس لیے آپ اسی وقت یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، میں تو بے آسرا ہو گئی ہوں، میں نہیں جانتی کہ وہ مجھے کہاں سے لایا تھا۔ جس ادارے میں رہتی تھی ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، میں نے تو اسی ادارے میں آنکھ کھولی تھی اور اسی ادارے میں 18 سال گزار دیے تھے۔ میرا شوہر نکاح کے بعد مجھے وہاں سے باہر نکال کے لایا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس ادارے کا نام کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں انجان رکھا گیا تھا ہر بات سے۔ مجھے لگا جیسے وہ لڑکی غلط ہاتھوں میں آ گئی اور ادارے والوں نے اسے اس شخص کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ اس لڑکی کو اسی کمرے میں رہنے دو، اس کا کرایہ میں بھر دوں گا، تم میرے ساتھ ریسیپشن پر چلو، میں اس کے کمرے کا کرایہ بھر دیتا ہوں۔ میری بات سن کر مینیجر نے کندھے اچکائے، مجھے اپنے ساتھ نیچے لے کر آ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے 8 دن کے کمرے کا کرایہ بھر دیا۔ اگلے ہی دن رات کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، حالانکہ میں اس لڑکی کے کھانے پینے کا ہر چیز کے پیسے اس ہوٹل کے مینیجر کو دے چکا تھا کہ وہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی آرڈر کرے تو اسے دے دیا جائے۔ 1 ہفتہ تو مجھے مدینے میں رہنا تھا، میں نے سوچا کہ چلو ہو سکتا ہے اس 1 ہفتے میں اس کا شوہر واپس آ جائے، لیکن اگلے ہی روز میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس لڑکی کے ہاتھ میں پیپر تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگی میں اپنے سامان سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی تو مجھے یہ پیپر ملا ہے، یہ طلاق نامہ ہے۔ میں نے پرچہ اس سے چھینا اور دیکھا تو واقعی اس کا شوہر اسے طلاق دے کر جا چکا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میں کہاں جاؤں گی، ایسا کرے مجھے کسی ایسے ادارے میں چھوڑ دے جہاں میری عزت کی حفاظت ہو سکے۔ میں تو خود وہاں انجان تھا، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں اکیلا ہی تھا۔ میرے والدین 1 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، پہلے والد پھر والدہ دونوں مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، شادی بھی میری نہیں ہوئی تھی اور وہ لڑکی بھی بے سہارا تھی۔ بہرحال اگلے روز میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں اسے اپنا سکتا ہوں،
وہ کہنے لگی کہ وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتی۔ کہنے لگی کہ اس نے اس دن مینیجر سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ بے سہارا لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ ریاض کی رہائشی ہے اور ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے، لیکن اس کے گھر والے بڑے سخت مزاج کے لوگ ہیں۔ اس نے ایک عربی لڑکے سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اگر اب وہ اپنے والدین کے پاس واپس گئی تو اس کے والد اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کے پاس اس کا پاسپورٹ ہے۔ میں نے اس کی پاکستان کی ایک ٹکٹ خریدی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ اپنے گھر میں ہی اسے پناہ دی۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی، میں نے مریم سے نکاح کر لیا۔ شادی کے چند ماہ بعد جب میں نے اس سے پہلی بار یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، مجھے لگا وہ سونے کا سیٹ مانگے گی یا ڈائمنڈ کی انگوٹھی یا بہت ساری شاپنگ کرے گی، کیونکہ خواتین ایسی ہی خواہش کرتی ہیں۔ لیکن وہ بہت عجیب تھی۔ اس کی فرمائش بھی انوکھی سی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے ایک گھوڑا لا کے دے دوں، اسے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے یہ بات کافی عجیب سی لگی تھی، لیکن بہرحال میں نے اسے گھوڑا لا کر دے دیا۔ اسے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر اتنی بے تحاشا خوشی دیکھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گھوڑا میرا جانی دشمن بن جائے گا۔ جب سے میں نے مریم کو گھوڑا لا کر دیا تھا، اس کی ساری توجہ مجھ پر سے ہٹ کر اس گھوڑے کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں اس بات کا حل کیا کروں۔ جب بھی میں مریم کو دیکھتا، مجھے وہ گھوڑے کے پاس ہی ملتی تھی۔ اب تو اکثر جب میری رات کو آنکھ کھلتی تو مریم بستر پر نہیں ہوتی تھی۔ میں صبح کا آفس جاتا، شام کو لوٹتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ میری بیوی باقی کا وقت میرے ساتھ گزارے، لیکن وہ مجھے بس کھانا ہی دیتی تھی۔ جیسے ہی میں کھانا کھاتا، کمرے میں جاتا، مریم اپنے گھوڑے کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ کبھی تیل سے اس کی مالش کرنے لگتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہتی، کبھی اس کی کمر سہلاتی رہتی۔ وہ گھوڑا بھی بڑا راضی رہتا تھا۔ میں تو اب اس گھوڑے کو حسرت سے دیکھنے لگا تھا کہ مجھ سے خوش نصیب تو یہ گھوڑا ہی ہے۔ لیکن ایک بار جو کچھ میں نے رات کو مریم کو اس گھوڑے کے ساتھ کرتے دیکھا، میری تو شرم سے نظریں جھک گئیں۔ میری آنکھ کھلی، میں نے مریم کو بستر پر نہیں پایا تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ یہ تیسری ایسی رات تھی۔ میں تھکا ہوا آتا تھا، اس لیے بستر خالی دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ مریم گھوڑے کے پاس ہی ہوگی اور کروٹ بدل کر سو جاتا تھا، کیونکہ مجھے صبح اٹھنا ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ تیسری رات ایسی تھی۔ اب تو وہ میرے قریب بھی نہیں آتی تھی۔ میں اس کے پاس آنے لگتا تو کہتی کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے فرہاد، پلیز مجھے آرام کرنے دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھ سے کترانے کیوں لگی ہے، اور پھر وجہ کیا ہے۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو وہ گھوڑے کے پاس بیٹھی تھی۔ جو کچھ وہ گھوڑے کے ساتھ کر رہی تھی وہ دیکھ کر میرا دل ڈوب کر رہ گیا۔ میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یا خدایا، یہ کیسا انکشاف مجھ پر ہوا تھا؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے میں آیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں تھا جو کچھ سمجھ نہ سکتا۔ اپنی آنکھوں سے میں نے سب کچھ ہوتے دیکھا تھا۔ میں وہیں پر کھڑا اپنی سانس بحال کر رہا تھا جب مجھے کمرے کے باہر چاپ سنائی تھی۔ شاید مریم واپس آ رہی تھی۔ میں جلدی سے بستر پر لیٹ گیا اور یوں ظاہر کرنے لگا جیسے میں گہری نیند سو رہا ہوں۔ میں ہر بات سے انجان ہوں کہ وہ کیا کچھ کر کے باہر سے آ رہی ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی، ایک نظر غور سے مجھے دیکھا۔ میں یوں ہی بے خبر سو رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی، اس لیے وہ سیدھا واش روم جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے پانی گرنے کی آواز آنے لگی اور اسی کے ساتھ میری آنکھیں بھی کھل چکی تھیں۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا جو مریم اس گھوڑے کے ساتھ کر رہی تھی؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے پاکستانی عورتیں ہوتی ہیں ویسے ہی سعودی عرب میں بھی مسلمان عورتوں کا رہن سہن ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر کو وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ مگر یہاں تو سب کچھ میری سوچ کے برعکس تھا۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ مریم نے گھوڑا پالنے کی فرمائش کیوں کی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مریم ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ میں جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ اس کے حسن سے متاثر ہو کر میں نے نکاح تو کر لیا تھا، مگر میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ مجھے مریم سے گھن آنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر نکلی اور پھر میرے پاس آ کر لیٹ گئی۔ مجھے تو اس کا پورا وجود ہی فریب لگ رہا تھا۔
سب کچھ اس کے ڈرامے تھے جو وہ کرتے ہوئے آئی تھی۔ بہرحال رات کے نہ جانے کس پہر مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ صبح مجھے دفتر کے لیے جلدی اٹھنا تھا۔ ابھی تک مریم سو رہی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اسے پرسکون سویا دیکھ کر مجھے رات کے مناظر یاد آنے لگے۔ میں نے سر جھٹکا، فریش ہو کر تیار ہو گیا۔ جب تک میں تیار ہو کر باہر آیا، مریم میرے لیے ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنے لمبے بال کھول کر شانوں پر پھیلا رکھے تھے، گنگنا بھی رہی تھی، کافی خوش لگ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، بڑے خاموش لگ رہے ہیں، مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ میں نے ایک کڑی نظر مریم پر ڈالی۔ کہنے لگا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس مجھے جلدی دفتر جانا ہے۔ اس لیے یہ سن کر اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگا تھا وہ میرے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ ٹوکری میں پڑے ہوئے پھل لے کر وہ باہر چلی گئی۔ میرا تو جی کھٹا ہو چکا تھا۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑا، گھر سے جانے لگا۔ صحن میں آیا تو میرے قدم وہیں رکے تھے، کیونکہ مریم گھوڑے کی ٹانگوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پھل گھوڑے کے سامنے رکھے اور وہ کھا رہا تھا۔ پھر مریم کی گردن پر پیچھے کو منہ کر کے زبان پھیر رہا تھا، اور مریم ہنس رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو میں مزید چپ نہیں رہ سکا۔ میں مریم کو آواز دے چکا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ میں نے گھوڑے کو جس حالت میں دیکھا تھا، میرا تو چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر مریم میرے پاس آئی، کہنے لگی میں گھوڑے کی ٹانگوں کا مساج کر رہی تھی، وہ کافی تھکن محسوس کر رہا ہے، اس رات میں بھی وہ مزید کچھ کہتی، میں اس سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا چکا تھا۔ کہنے لگا پلیز مریم، میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا تمہاری یہ گھوڑے کی کہانی۔ آج میں آ کر اس تمہارے گھوڑے کا بندوبست کرتا ہوں، میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے وہ گھوڑا اپنا دشمن لگنے لگا تھا، جبکہ مریم پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے وہ؟ میں تو ایک پل میں ہی جیسے اس سے انجان ہو چکا تھا۔ دفتر میں بھی کام پر دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار دھیان اس رات کے منظر کی جانب جا رہا تھا جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس روز جب میں واپس آیا تو گھوڑا یوں ہی اپنی جگہ پر بندھا ہوا تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے وہ بھی مجھے گھور کر ہی دیکھ رہا ہو۔ میں دل ہی دل میں اس گھوڑے کو مغلیات بکتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ دیکھا تو مریم گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹکا۔ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا، وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر بڑی خوبصورت کینڈلز پڑی ہوئی تھیں۔ اس ماحول کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ تبھی ایک جانب سے مریم نکل کر آئی۔ اس نے بھی سرخ رنگ کی خوبصورت سی میکسی پہن رکھی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو میں جیسے بہکنے لگا۔ میرے ذہن میں کوئی بری یاد باقی نہ رہی۔ وہ بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی آ کر اس نے میرے ہاتھ سے بیگ لیا تو میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں اس کے وجود میں سے آنے والی مسحور کن خوشبو میں بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے لب مریم کے ماتھے پر رکھتا، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آنے لگی۔ گھوڑے کی آواز سننے کی دیر تھی، مریم نے مجھے دور دھکا دے دیا۔ وہ کمرے سے بھاگ کر فوراً باہر گئی۔ آج تو میرا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آج تو اس گھر میں یا تو میں رہنے والا تھا یا پھر وہ گھوڑا۔ میں غصے سے مریم کے پیچھے آیا، کہنے لگا کہ خبردار، تم اس گھوڑے کے قریب بھی گئیں تو کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں اس گھوڑے کو مزید اس گھر میں رکنے ہی نہیں دوں گا، بس میں اسے گھر سے چلتا کرتا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں تو حیرت آ چکی تھی، کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے بڑی مشکل سے آپ کے لیے سارا انتظام کیا تھا کہ آپ کا موڈ مجھ سے بہتر ہو سکے، مگر اب اس گھوڑے کی وجہ سے آپ اپنا موڈ تو مت بدلیے، جانے سے کوئی تکلیف ہوئی ہوگی۔ مریم گئی اور جا کر گھوڑے کی ٹانگوں کے بیچ بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے مریم اس کو سہلا رہی تھی، گھوڑا بالکل خاموش ہو چکا تھا، پرسکون ہو چکا تھا۔ میں تجسس سے قدم اٹھاتا جیسے ہی آگے آیا تو حیران رہ گیا۔ مریم اس گھوڑے کی ٹانگ کا اندرونی حصہ سہلا رہی تھی۔ میں دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ سہلانے کے بعد مریم کہنے لگی کہ بس اتنی سی تو بات تھی، چلیے اندر چلیے۔
میں وہیں پر رک چکا تھا۔ اس رات کا منظر ایک مرتبہ پھر میری نظروں میں آ چکا تھا۔ میں نے کہا مریم مجھے سچ سچ بتاؤ، اس رات تم گھوڑے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی کس رات؟ کب؟ میں نے اسے کہا کہ پرسوں رات، جس حالت میں میں نے تمہیں دیکھا تھا میرے لیے وہ ناقابل یقین تھا۔ تم اس گھوڑے کی ٹانگوں میں۔ اس سے زائد میں کچھ بولتا کہ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کہنے لگی گھوڑے کی ٹانگوں میں کیا؟ اتنا کہنے کے بعد جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میں شرم سے اپنا سر ہی جھکا چکا تھا۔ مریم کہنے لگی کہ اس روز جب شدید بارش ہوئی تو میں گھوڑے کو باہر صحن میں دوبارہ بٹھانے کے لیے جانے لگی، مگر فرش چونکہ گیلا تھا اور اس گھوڑے کے لیے کافی نرم تھا، اس لیے وہ پھسل کر گر گیا۔ اس کی ٹانگوں کے اندرونی جانب زخم ہو چکا ہے، درد بھی بہت رہتا ہے اسے، اس لیے میں اس گھوڑے کی ٹانگوں کا مساج کرتی ہوں۔ اس رات بھی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا اس کو، میں اس کی ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس کا مساج کر رہی تھی۔ میں نے خود بھی جب آگے بڑھ کر گھوڑے کی ٹانگ پر دیکھا تو اندرونی زخم تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا درد سے ہنہنانے لگتا تھا۔ میں نے اس رات یہی منظر دیکھا تھا کہ میری بیوی گھوڑے کی ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا سر اس کی ٹانگوں کے بے حد قریب ہے، اور وہ گھوڑا اپنا منہ میری عربی بیوی کے قریب رکھے ہوئے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہ جانے میں کیا سے کیا سمجھ بیٹھا۔ بہرحال میں نے اپنا سر جھٹکا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کہنے لگی دیکھیے میں اپنے ماں باپ کے ہاں بھی جب رہتی تھی تو مجھے گھوڑے بہت پسند تھے، یہ شوق میرے ابا سے مجھ میں آیا ہے، یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ میرے ساتھ ساتھ آپ سے بھی محبت کرنے لگا ہے، اور جب ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا بھی ہم ہی پر منحصر کرتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے پلیز، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ مریم کے الفاظ سن کر میں نے گہری سانس خارج کی، اسے اندر لے کر آیا۔ میں بھی بھلا کیا سے کیا سوچ رہا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اسے بس گھوڑے سے انسیت تھی۔ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا۔ وہ دونوں ہی بیٹے تھے اور مجھے میری جان سے بڑھ کر تھے۔ بچوں میں میری بیوی ایسی مگن ہوئی کہ اس کا دھیان خود بخود ہی گھوڑے سے ہٹ گیا۔